ویلکم ٹو دا 126 ایپیسوڈ آف دا ہاٹ ایشو 126واں آج ایپیسوڈ ہے دوستو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں گلگت بلتستان اور پی او جے کے کی، یعنی پی او جی بی اور پی او جے کے کی، اور آپ کو میں وہاں کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ حالات جو آپ کو اور کسی چینل سے شاید نہیں دستیاب ہو سکتے. تو آج میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھانی ہے، لیکن وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا کہ پاکستان میں لوگ مودی جی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ گلگت بلتستان میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان اسمبلی کے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی جو کچھ کر رہی ہے گورنمنٹ، اس کے نتیجے میں بہت جلد گلگت بلتستان میں لوگ بھوک سے مرنے لگ جائیں گے، یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اور انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یاد رکھیں کہ جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا اور تو پھر لوگوں کا غیظ و غضب آپ کو خس و خاشاک یعنی تنکوں کی طرح بہا کر لے جائے گا. اسی طرح گلگت میں لوڈ شیڈنگ بدستور جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج چوتھا دن ہے کہ گلگت میں سٹی میں پینے کا پانی نہیں مل رہا، یعنی پانی نہیں ہے، 4 دن سے پانی نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے شہر میں، چلو شہر تو دور کی بات ہے، آپ کے گھر میں اگر 4 دن پانی نہ آئے کسی وجہ سے، پائپ برسٹ ہو جائے یا جو بھی ہے، تو کیا حالت ہوگی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گلگت میں 4 دن سے پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور لوگ دریائے گلگت سے بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے گھروں میں لا رہے ہیں. تو گلگت کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، اور دریائے گلگت جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ گھر کے سامنے سے نہیں گزرتا، وہاں تک جانا، وہاں سے پانی بھرنا، بالٹیوں میں لانا، یہ ان اٹ سیلف جو ہے ایک بہت ہی محنت طلب کام ہے. تو اس وقت گلگت میں پانی نہیں ہے پینے کا، یہ حالت ہے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بننے کے بعد گلگت میں یہ حالت ہے، تو آپ سوچیں کہ باقی کیا صورتحال ہوگی. اسی طرح جو پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان ہے، وہاں کے جو ٹیمپریری ملازمین ہیں، اب ٹیمپریری ملازمین کا یہ تھا کہ ایک ایکٹ آیا جس کو کہتے ہیں، جو ایکٹ آیا ایک ایکٹ آیا جس کے مطابق ٹیمپریری ملازمین جو تھے، امپلائیز، ان کو پرماننٹ کرنے کا ایکٹ آیا ہے، لیکن اس ایکٹ پہ عمل نہیں ہو رہا. تو ٹیمپریری امپلائیز نے اب یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے جو ہے وہ مطالبات نہ مانے گئے تو پھر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئیں گے. پہلے بھی وہ پروٹیسٹ کرتے رہے، اب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نکل کے پروٹیسٹ کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آل لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن ہے، اور ایپ کا ہے آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کا گلگت بلتستان کی برانچ. انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 10 فروری کو ہم پین ڈاؤن سٹرائک کریں گے، اپنے جو ہے وہ ہمارے مطالبات کو پورا کیا جائے. تو 10 فروری کو پورے گلگت بلتستان جو ہے اس میں پین ڈاؤن سٹرائک ہوگی 10 فروری کو. اسی طرح سے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جو انجمن تاجران ہے گلگت کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نئے میٹر لگ رہے ہیں، اس کے بہانے سے ایک تو بہت زیادہ یہ پیسے لے رہے ہیں گورنمنٹ میٹر لگانے کے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ میٹر قبول ہی نہیں. تو اس حوالے سے اس ویک میں فرائیڈے کو گلگت میں جو ہے وہ شٹر ڈاؤن سٹرائک کا انہوں نے اعلان کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پورے اس ریجن میں ڈیلی بیسس پہ شٹر ڈاؤن سٹرائکس، پروٹیسٹس، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن پاکستانی میڈیا جو ہے وہ کیا دکھا رہا ہے؟ وہ دکھا رہا ہے کہ جی گلگت بلتستان کے جو ماؤنٹینرز ہیں انہوں نے K2 کی چوٹی سر کر لی ہے، اور اس قسم کی خبریں یعنی کہ وہ دکھا رہے ہیں. اور یہ جو خبریں اصل خبریں ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اندرون خانہ، اس کا ٹوٹل پاکستانی میڈیا پر بلیک آؤٹ کیا گیا ہے. اسی لیے
یہ جو میں چینل چلا رہا ہوں یا شروع کیا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، اور ان لوگوں کی جن کی آواز باہر تک نہیں جاتی، چلو وہ ہمارے ذریعے کسی تک پہنچ ہی جائے گی، یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ تو پی او جو ہے وہ جی بی کی طرح اب پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی پانی کا بحران بہت شدید ہو گیا ہے۔ نیو سٹی میرپور جو ہے وہاں پہ پینے کا پانی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے، اور لوگ ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، ایک ایک بوند کو۔ یہ مجھے وہاں کے بندے نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم ایک ایک بوند پانی کی جو ہے اس کو ترس رہے ہیں نیو سٹی میرپور میں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ 5 دریا بہتے ہیں جہاں سے، برفانی پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، وہاں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ دیر از سم تھنگ ویری سیریسلی رانگ دین۔ اچھا، پھر جو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں ہیلتھ امپلائیز یونین جو آرگنائزیشن ہے، ہیلتھ امپلائیز آرگنائزیشن، انہوں نے گورنمنٹ کو اپنا 15 پوائنٹ ڈیمانڈ نوٹس دیا ہے ایکسکیوز می، اور انہوں نے 2 ہفتوں کا نوٹس دیا۔ انہوں نے کہا 2 ہفتے میں اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو پھر ہم 2 ہفتے کے بعد جو ہے احتجاج شروع کریں گے۔ یعنی کہ کنٹینیوس جو ہے وہ لائن اپ ہوئے ہوئے احتجاج، آج بھی ہو رہا ہے، کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، ہفتے بعد بھی ہوگا، 2 ہفتے بعد بھی ہوگا۔ کنٹینیوس پروسیس ہے یہ ایک قسم کا جو چل رہا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے آٹے کے بحران کی بات چل رہی تھی، تو پونچھ میں آپ کو پتہ ہے جنرل سٹرائک ہوئی، پھر پورے پی او جے کے میں جنرل سٹرائک ہوئی۔ آزاد پتن کا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے، جہاں پولیس فائرنگ ہوئی اور پھر پولیس چوکی کو آگ لگائی اور پھر پولیس کو مار پڑی تو وہ بھاگ کے پاکستان میں گھس گئے۔ تو اب یہ جو آٹے کا بحران ہے اس نے مظفر آباد میں بھی بڑی سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے، اور یہ ظاہر ہے اس لیے ہوا ہے کہ ایک دم سے انہوں نے فی من جو ہے وہ 500 روپے آٹے کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، یعنی ایکسٹرا 500 روپیز ایڈ کی ہیں، جس کی وجہ سے، اور پھر کوٹا ادا کر دیا ہے، یہ بھی ساتھ کی ہے۔ آٹے کا جو کوٹا ہے جو وہ دیتے ہیں اس کو بھی ادا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بحران بہت شدید ہے۔ لہٰذا نہ پینے کا پانی ہے، نہ کھانے کو آٹا ہے، اور نہ بجلی ہے، اور نہ لکڑی مل رہی ہے سوکھی، وہ میں بھول گیا آپ کو ذکر کرنا اس کا۔ 1400 روپے میں بھی نہیں مل رہی سوکھی لکڑی گلگت بلتستان، اسکردو وغیرہ میں۔ اینی وے، کوٹلی سے مجھے فون آیا ایک کسی صاحب کا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچتا ہے، لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں، 1-2 دن کی تاخیر ہوتی ہے، یہاں پہ انٹرنیٹ کا بہت پرابلم ہے، ڈاؤن لوڈ ہو نہیں پاتا، تو پھر بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا پروگرام دیکھ لیتے ہیں۔ تو بہت میرا تھینک یو کر رہے تھے، لیکن میں نے ان کو کہا یو آر ویلکم، اٹس مائی آئی ڈو دس ایز اے ڈیوٹی ناٹ ایز اے جاب۔ تو کوٹلی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے ڈی ایچ کیو، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 14 ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ، اور 14 ڈپارٹمنٹس میں یہاں پہ سٹاف، نرس اور ڈاکٹرز کی شدید کمی ہے، اور بہت برڈن ہے، جو تھوڑے بہت ڈاکٹر کام کر رہے ہیں ان کے اوپر، اور نرسوں پہ بہت برڈن ہے، جس کی وجہ سے وہ اریٹیٹڈ رہتے ہیں، وہ مطلب ہے اعصابی کمزوری کا، تناؤ کا شکار ہے، یعنی ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ڈی ایچ کیو ہے، لیکن یہاں نہ سی ٹی اسکین ہے، نہ ایم آر آئی کی مشین ہے، تو اس کو آپ پلیز ہائی لائٹ کریں اپنے پروگرام میں۔ تو لیجئے، ہم نے ہائی لائٹ کر دیا، اور امید ہے کہ اس سے شاید کسی کے کان پہ کوئی جوں رینگے۔ ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بلوچستان ہے وہاں پہ فوجی آپریشن جاری ہے کیچ کے علاقے میں، اور کیچ کے علاقے میں جو فوجی آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ انہوں نے کچھ دیہات میں جا کے پیدل، جو فوج ہے پاکستانی سامراج کی، انہوں نے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے، اور بے شمار گھر جو ہے ان کو جل کر راکھ ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، لوگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں نقل مکانی کرتے ہیں، فوج وہاں پہنچتی ہے، وہاں مار پیٹ کرتی ہے، اور یہ سلسلہ وہاں پہ جاری ہے۔ لیکن اس دوران بلوچ لبریشن آرمی بھی آرام سے نہیں بیٹھی۔ بلوچ لبریشن آرمی کے جو ترجمان ہیں میجر گہرام بلوچ، انہوں نے بتایا ہے کہ 17 جنوری کو
ان کے ایک سرمچار نے، یعنی ایک ان کے جو کامریڈ ہیں، انہوں نے ضلع آوران میں بزداد کلی کے مقام پر جو چیک پوسٹ تھی وہاں پہ ایک سنائپر اپنا بھیجا تھا بلوچ لبریشن آرمی کا، اور وہ سنائپر جو ہے اس نے وہاں چوکی پہ ایک پاکستانی فوجی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تو یہ مطلب ہے کہ سلسلہ تھم نہیں رہا، یہ چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، آگے کی طرف جا رہا ہے۔ کل جو گزر گیا وہ سندھ کے جو رہنما ہیں جی ایم سید، ان کی 117ویں سالگرہ تھی، 117ویں سال 117ویں سالگرہ تھی، اور بڑے جوش و خروش سے منائی گئی۔ اس موقع پر سندھ ریولوشن اس موقع پر سندھو دیش ریولوشنری آرمی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنے اس قومی رہنما کو جو سندھو دیش کا پرچم لے کر اٹھے تھے، ان کو قومی سلام پیش کرتی ہے، اور یہ عہد کرتی ہے کہ وہ سب کو متحد کر کے سندھو دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو دوستو، یہ ایک میں نے آپ کو راؤنڈ اپ دیا ہے، اس کو پھیلائیں، ویڈیو کو پھیلائیں۔ ہمارے تقریباً اب 10,000 جو ہے کے نزدیک ہیں ہم، بس a few dozen more and we will hit the target۔ حسب وعدہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ اچھا، یہ کل میرا انٹرویو کیا تھا اومکار چودھری صاحب نے۔ اومکار چودھری صاحب نہایت ہی شریف انسان ہیں، بڑے دھیمے لہجے سے بولتے ہیں لیکن سوال بڑے تیکھے کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان میں بھی لوگ ہیں جو انڈیا کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، یا انڈیا کے بارے میں، یا جو میرا کانسیپٹ ہے کہ پارٹیشن انڈن کی جائے؟ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ پاکستان میں بہت لوگ ہیں جو انڈیا کو پسند کرتے ہیں اور مودی جی کو بھی پسند کرتے ہیں۔ تو وہ اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا تو یوٹیوب پہ ایک ہیں ثنا امجد، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ رشتہ داری نہیں ہے، ان کا سر نیم امجد ہے۔ بہت اچھی محنت کرنے والی لڑکی ہے، خود سے اپنا یوٹیوب چینل چلا رہی ہے، بالکل ینگ ہے، بڑے دل کش پروگرام پیش کرتی ہے، بڑے تھاٹ پرووکنگ پروگرام پیش کرتی ہے، اور بڑی پرومسنگ ہے اس کا فیوچر۔ تو اس نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالی اسی مدعے پہ، وہ میں نے دیکھی، میں نے وہ اس کا کچھ پیسز ریکارڈ کر کے آپ کے لیے رکھے ہیں، تو میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے ذرا کہ پاکستان میں لوگ مودی جی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ مودی جو ہے نا اس نے جو بھی ابھی تک سٹیپس لیے ہیں نا، وہ نظر آیا ہے کہ اپنے ملک کے لیے وہ بڑا سنسیئر ہے اور پیٹریوٹ بھی لگا ہے۔ نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم ہے۔ عمران خان جو ہے از نیو، اور جو اس کی جو پوری ٹیم ہے وہ بھی بالکل نیو ہے، یا پرانے جو وہی چہرے اٹھا کر جو ہے مشرف کا کیبنٹ جو ہے اس نے رکھ دیا۔ تو جو مودی ہے، ان کی جو سوچھ بھارت، ان کا جو کیا کہتے ہیں ٹرین، ان کی جو اکانومی، اس نے جو وہاں پہ بلیک منی کو نکالنے کے جو سارا پروسیجر کیا، تو اس کے لیے میں تو مودی کے ساتھ ہوں کہ اس نے بہت اچھا کیا ہے اپنے۔ اس کے علاوہ اس کی جو فورن پالیسیز کو بنایا کہ ہر جگہ ہر فورم پہ ہمیں انڈیا کی زیادہ ہمیں ورژن اچھا کلیئر ملتا ہے، کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا کہیں بولنے کا۔ اور جب OIC کا اجلاس ہو تو وہاں پر بھی جو ہے سشما سوراج پہنچ گئی تھی ایز انڈیا کے لیے۔ تو یہ چیز ان کا جو فورن پالیسی ہے، کسی بھی کنٹری کی جو فورن پالیسی ہوتی ہے اسے بہت بیٹر کنٹری بناتی ہے۔ وزیر اعظم ہے، اس نے اپنے ملک کو یہ جو بحران آیا تھا، معاشی بحران، اس نے نکالا ہے۔ ماریا، کون سا پرائم منسٹر زیادہ بہتر ہے، نریندر مودی یا عمران خان؟ میرے خیال سے تو اس وقت اگر جایا جائے تو نریندر مودی کے ساتھ جانا چاہیے ہمیں، کیونکہ اس نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا، اس کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے، اس نے بہت زیادہ کام کیا، اس کو۔ جی ناظرین، بہت زیادہ کام کیا ہے، ہمیں نریندر مودی کے ساتھ جانا چاہیے۔ ینگ لڑکیاں ہیں، 18 19 سال 20 سال کی، اور مرد بھی آپ نے دیکھے مڈل ایج کے ہیں، جو نریندر مودی جی کے کام کو سراہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتا سب جانتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کی سوچ کچھ اور ہے، اور پاکستان کی جنتا کی سوچ کچھ اور ہے۔ بے شک یہ کہا جائے کہ لوگ یہ بات کرنے کے باوجود بھی لوگ
لوگوں کے اندر انڈیا کے خلاف اور ہندوازم جو ہے اس کے خلاف ضرور نفرت ابھی ہوگی باقی، کیونکہ وہ پروپیگنڈا جو اتنا زیادہ کیا گیا ہے، لیکن میں ہوں نا اس پروپیگنڈے کا توڑ کر رہا ہوں، تو آپ میرا ساتھ دیں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کو فورس کریں کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں، ان کو کہیں کرو سبسکرائب۔ تھینک یو ویری مچ، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔